ان انوائرمنٹ میں اگر ایک رینجرز کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی کی ہے تو اسٹارٹ ہوئی تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس نے آئندہ بھی ڈیوٹی کرنی. صدموں والی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں اس کوآرڈینیشن کو بہتر بنانا ہے اور سپاہی کو جو ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو انکریج کرنا ہے. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا. ہماری ریلیونس کو نیگیٹو نہ بنایا جائے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی, کیا حکومت نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی؟ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلف نامے میں تبدیلی کے ذمہ دار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. پتہ کریں کہ کون وزیر ذمہ دار تھا اور اس کو فی الفور کابینہ سے فارغ کیا جائے. سیکیورٹی خدشات کے باعث رینجرز کو احتساب عدالت میں تعینات کیا گیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا. اگر آرمی چیف بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں کارڈ ایشو کرتے ہیں جس کے پاس کارڈ ہوگا تو وہ اندر جائے گا. بلیو یو می کہ اگر آرمی چیف نے بھی وہ کارڈ نہیں لگایا تو سپاہی ان کو کہے گا کہ سر آپ کا کارڈ نہیں ہے. آئی بی کی فہرست کا معاملہ, وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کا اپنی ہی حکومت کے خلاف واک آؤٹ. واک آؤٹ میں اکیلے نہیں تھے. کیا مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک بننے کے لیے تیار ہے؟ پوچھیں گے مشیر وزیر اعظم مفتاح اسماعیل سے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان سے اور پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت بسرا سے. اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. انتخابی اصلاحات بل میں ترمیم آج قومی اسمبلی سے منظور تو ہو گئی ہے مگر اس کے ساتھ بہت سارے سوالات بھی چھوڑ گئی ہے. اپوزیشن یقیناً بہت ناراض نظر آ رہی ہے مگر خود پی ایم ایل این کی طرف سے بھی سوالیہ نشانات ہیں کہ تحقیق کی جائے, پتہ کیا جائے اس معاملے کے پیچھے کون ہے. سے پنجاب نے بھی یہی مطالبہ کیا. لیٹس واچ شہباز شریف. یہ ختم نبوت کا معاملہ جناب نواز شریف صاحب قائد نے آج فی الفور ایکشن لیا اور میں نے جناب قائد سے کہا ہے کہ جس نے بھی یہ لفظ بدلا ہے اس کو نکالنے کا بھی نظم. آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے یہی بات ری انڈورس کی. انہوں نے ذکر کیا شہباز شریف کا اور انہوں نے کہا کہ ذمہ دار شخص جو بھی ہے اس کا نام سامنے لایا جائے. لیٹس واچ شاہ محمود قریشی. جناب نواز شریف صاحب, آپ پتہ کریں کہ کون وزیر ذمہ دار تھا اور اس کو فی الفور کابینہ سے فارغ کیا جائے. میں نہیں کہہ رہا, اپوزیشن نہیں کہہ رہی, وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہا ہے. جناب والا یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب اراکین اسمبلی میں نگرانی کے لیے جو مبینہ فہرست کا سلسلہ تھا اس کو حکومت نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا. خود میں نے انفارمیشن منسٹر سے جب اس حوالے سے پوچھا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ بالکل جھوٹی لسٹ ہے, اس کا کوئی وجود ہی نہیں. مگر اب خود حکومت کے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا. آج انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا. مگر واک آؤٹ اس لسٹ کو انڈورس کر گیا ہے. لیٹس واچ ریاض پیرزادہ. آئی بی کا چیف جن کا نام آ رہا ہے نیب کا چیئرمین بننے کے لیے, اگر اس کے ہوتے ہوئے یہ رپورٹ آئی ہے تو پھر اس ملک میں نیب کا انصاف بھی ہو جائے گا. آپ مہربانی کریں جناب منسٹر فار انفارمیشن. مجھے بہت دکھ ہے, مجھے افسوس ہے, میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. ایز اے فیڈرل منسٹر آئی واک آؤٹ. اینڈ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج پریس کانفرنس کی, اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں آئیں گے. I'll start with the first question مفتاح اسماعیل صاحب. پہلے ایک ایسا بڑا ہی نازک معاملہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے حوالے سے, اور اس میں آپ نے کہا کہ پتہ نہیں چلا کلیریکل مسٹیک ہو گئی. ناؤ وہ لسٹ جس کو حکومت مان نہیں رہی اس کے اوپر ہی واک آؤٹ کر رہے ہیں آپ کے ممبرز, کیوں؟ جی شکریہ فریا. دیکھیں یہ پہلی تو غلطی حکومت سے ہو گئی,
بالکل غلطی ہو گئی، وہ پہلی والی غلطی جو وہ الفاظ چینج کرے، کوئی وجہ نہیں تھی اور پتہ نہیں کیوں غلطی ہو گئی ہے. اور سو اٹس ناٹ کلیریکل، یہ جان کر کسی نے غلطی ہو گئی. مطلب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کس طرح غلطی ہوئی ہے. کلیریکل ایرر تھا، مطلب کوئی لکھنے میں ایرر ہو گیا، مجھے نہیں پتا. دیکھیں جو مجھے پتا ہے، مجھے زیادہ تر نہیں پتا ہے، لیکن جو مجھے پتا ہے کہ یہ کوئی بل جو لکھا ہوا تھا جس طرح، یہ 1 مہینے تک سپوزٹلی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ بھی رہا ہے اور لوگوں نے بھی دیکھا، لیکن کسی نے غور نہیں کیا اس طرح. اور یہ سب کی غلطی ہے. مطلب کسی پبلک نے بھی نہیں کرا. ہم نے غلطی کری، ہم نے فوراً مان لیا اور اس کا سد باب کر لیا. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا ہے، دوسرے لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. اور ہم نے سب سے پہلے جو مسئلہ تھا نا کہ بھئی چینج چیز ہو گئی، اس کو تو پہلے اسٹیٹس کو اینٹی کر لو، مطلب پہلے اس کو ایگزیکٹلی ویسے کر لو. وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے. اب اس کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ بھئی یہ غلطی ہوئی کیسے تھی، یہ کس سے سرزد ہوئی تھی، وہ بعد میں ہوگا. لیکن پہلی جو ضروری چیز تھی وہ غلطی سدھارنے کی. بٹ جس نے کیا اس کو سامنے لانا نا. حنیف عباسی صاحب نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں مانتا یہ کلیریکل مسٹیک ہے، جس نے کیا اس کو سامنے لے کر آئے. مجھے نہیں پتا کہ کس طرح غلطی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کلیریکل مسٹیک ہو سکتا ہے کسی نے کچھ سوچ کے یہ کرا ہو، یا مطلب جو بھی جس طرح کرا ہو اس کو اس کی بات میں بات کریں گے. اگر اس میں 2 4 6 دن لگ جاتے ہیں تو وہ اتنی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، جو کہ آئی ایم شیور کہ غلط تاثر ہوگا، لیکن اٹ میٹرز کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے غیر ملکیوں کو خوش کرنے کے لیے یہ جان کر کیا تھا. یہ اب ایک تاثر بنایا جا رہا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ آپ جلدی اس کا سدباب کریں، جلدی اس کو سامنے لائیں یا تحقیق کریں تاکہ معاملہ ٹھیک ہو. آپ کی بات درست ہے کہ سدباب کرنا ضروری تھا، وہ تو کر دیا. ہو گیا. جو غلطی تھی وہ تو ہم نے سدھار دی نا. مطلب وہ یہ کہنا کہ میں آئی ہیئر بائی ڈکلیئر کی جگہ ہم نے کہہ دیا واپس سے کہ آئی سولملی سویئر، کہ میں سنجیدگی سے قسم کھاتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں یہ یہاں پہ اعلان کرتا ہوں. سویئر کی جگہ انہوں نے ڈکلیئر ڈال دیا. جی سولملی سویئر، کہ میں قسم کھانے کی جگہ کہا تھا کہ میں بیان کرتا ہوں. اب واپس ہم قسم کھانے پہ آ گئے. تو وہ جو مین مسئلہ تھا وہ تو سدباب ہو گیا. یہ کہنا کہ کسی غیر ملکی اس کو خوش کریں گے تو پاگل پنے کی بات ہے. ہم جمہوری حکومت ہے، ہم کو ووٹ پاکستانی دیتے ہیں. اگر ہم صرف یہ ووٹ کے لیے بھی سوچ رہے ہوتے تو بھی یہ نہیں کرتے. اور دیکھیں ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم مطلب اپنی آخرت بیچ دیں گے مطلب کسی غیر ملکی ملک کو خوش کرنے کے لیے. یہ تو تھوڑی سی میرے خیال سے زیادتی ہے. یہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس کی کوئی مطلب یہ غلطی ضرور ہو گئی ہے. اس کا ہم نے 1 دن میں سدباب کر دیا. اگر کوئی غیر ملکی ہوتا تو 1 دن میں پھر اس کو ناراض کرتی. یہ بات میرے خیال سے درست نہیں ہے. رائٹ. حنیف عباسی صاحب نے یہ بھی کہا علی صاحب کہ یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی نے جان کر حکومت کے خلاف سازش کی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور بقول مرحوم قدرت اللہ شہاب کے یہ صلی علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اس کی قدر کر لو. 27 رمضان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین منشا ان کی خواہش کے مطابق یہ ملک بنا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے فریہ صاحبہ اس طرح کی مذموم حرکات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ایسی ایک لابی اس ملک میں ہے جو انہی چکروں میں پڑی ہوئی ہے. میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کلیریکل غلطی ہے. کلیریکل غلطی اے کو او بنانا ہوتا ہے، ای کو سی بنانا ہوتا ہے، ڈی کو ایف بنانا ہوتا ہے. باقاعدہ ہیڈنگ چینج کرنا، باقاعدہ اوتھ کو نکال دینا اور پھر اس پہ اڑنا، اور پھر لا منسٹر کا اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس پہ پریس کانفرنس کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ لوگ اس اسمبلی میں تھے. آپ کے اس بھائی سے بھی اللہ نے تھوڑا سا کام لیا. جب پرسوں اس پہ میں ہمارے صاحبزادہ طارق اللہ صاحب اور پھر جمعیت علماء اسلام سے دورانی صاحب بھی بولے، شاہ محمود قریشی اس دن بھی بولے اور آج بھی بولے. اللہ نے ہم سے اس پہ تھوڑا سا کام لیا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس پہ اسپیکر صاحب کا بڑا اچھا رول سامنے آیا. اسپیکر صاحب نے اس معاملے کو حل کرانے میں بڑا کردار ادا کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے جو حکومت میں گھس کے ایک خاص قسم کے نظریے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ کسی کی جرت ہے اس ملک میں ایسا کر سکے؟ سوال یہ ہے کہ یہ سازش کس نے کی؟ اس کو اس طرح سے کہہ دینا کہ غلطی ہو گئی ہے اور ٹھیک نہیں، یہ پھر یہ کریں گے.
اگر یہ چیک نہ ہوتا یہ ہو گیا تھا کام ان کا. اور پورا دن ہم ادھر بیٹھے رہے, ہمارے سامنے اس کو ڈیبیٹ تک نہیں ہونے دیا گیا. اس کو ڈیبیٹ تو کراتے نا, جو امینڈمنٹ حکومت کی امینڈمنٹ تھی نا, ہماری تو نہیں تھی, آپ لائے تھے, آپ نے اس کو پورا دن جب اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی, نہ آپ نے قومی اسمبلی میں اس پہ, دیکھیں میں جب امینڈمنٹ لاتا ہوں نا اپوزیشن کے طور پہ, میں جب پیش کرتا ہوں تو مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ میں امینڈمنٹ لا رہا ہوں, یہ کیا چیز ہے. اسی طرح حکومت کی پھر اس پہ یس نو ہوتا ہے. یہ اس پہ ڈیبیٹ زاہد حامد نے نہیں کروائی تھی, اور نہ سینٹ میں, جہاں تک میری معلومات ہے, قومی اسمبلی میں تو نہیں ہوئی تھی, سینٹ میں بھی نہیں ہوئی. ہم نے شفقت محمود صاحب سے, میں نے شاہ محمود قریشی اور مراد سعید نے پوچھا, وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بالکل اس کو کسی بھی صورت میں ختم نبوت والا ایشو ڈسکس ہی نہیں ہوا. زاہد حامد ہیز ٹو ایکسپلین اٹ, لیکن یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, خدا نہ خواستہ اس میں کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس لیے میں بڑے محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارے پیدا ہونا ہمارا فضول ہے. فریہ بی بی, اس ملک میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ اس طرح سے اٹیک ہوتے ہیں, تو اگر ہم اس پہ خاموش رہتے یا اس کو حل نہ کر سکتے, یہ اس پارلیمنٹ پہ اللہ کی پٹکار برستی. اور یقین کیجئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ ایسا کر سکے, لیکن یہ مذموم حرکت ہوئی. ہو سکتا ہے کل شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے نا کہ اس کو اس پہ ایکشن لیا جائے, ہو سکتا ہے کہ حکومتی لابی میں وہ لوگ گھسے ہوں, وہ گھس بیٹھیے جو پاکستان میں وہ لا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پاس ہوا تھا, جو احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا, وہ پاکستانی ہیں لیکن نان مسلم ہیں. لیکن ہمیشہ سے ویسٹ کی کوشش رہی ہے کہ اس شک کو ختم کر دیا جائے, اس فرق کو ختم کر دیا جائے. 7B اور 7C پہ بھی کوشش کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں اس سازش کو پکڑا جائے, کیونکہ جنہوں نے کیا ہے وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن میں ان کو یہ بتا دوں, پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, اور اس میں پھر کوئی نون لیگ, کوئی مفتاح اسماعیل علی محمد اور کوئی جو ہے کوئی دوسرا اس میں جو ہے نہیں ہے. ہم سب اس کے خلاف پھر ایک ہیں, اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے, یہ نے آج کر دیا, اس کو ٹھیک کر دیا ہے. ادروائز کل جمعے کے دن آپ دیکھتے ہوتا کیا, قوم میں بڑا غصہ تھا. معاملہ سینسٹیو ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح کیا شوکت بصر صاحب, کیونکہ پیپلز پارٹی کا ڈائریکٹلی تعلق ہے اس سے. انٹرپریٹیشن بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے, بہت سمپل بھی ہو سکتی تھی کہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے. اس کا حل کیا ہے آپ, کیونکہ اپوزیشن کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں, آپ بہت زیادہ گورنمنٹ. پہلے تو یہ یقین کر لیں کہ یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً, چونکہ یہ علی بھائی تو اسمبلی کے اندر ہیں, تقریباً اس کے اوپر 100 کے قریب میٹنگز ہوئی ہیں, 100 سے بھی زیادہ میٹنگز ہوئی ہیں, 150 سے زیادہ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد چلیں میں آپ اس کو تھوڑا اگر چلا دیں, آپ زاہد حامد کی وہ پریس کانفرنس اور نوشا رحمان کی, باقاعدہ انہوں نے جب یہ پوائنٹ آؤٹ پوری اپوزیشن نے کیا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا, وہ ناموس رسول جس کے لیے ہماری جانیں قربان ہے, جس کے لیے اس کائنات کا وجود ہے, آپ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں. پھر باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں انہوں نے شک بائی شک, کلاس بائی کلاس کا دیکھیں بتائیں کہاں پہ ہے, یہ اے پڑھ لیں, بی پڑھ لیں, سی پڑھ لیں, باقاعدہ ان کی پریس کانفرنس ریکارڈ پہ موجود ہے. سو یہ کہنا کہ یہ غلطی ہو گئی بالکل نہیں ہے, یہ سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ کے تابع ہوا ہے. اور علی بھائی نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے, دیکھیں آج کل جو شریف ہیں اور ان کے جتنے بھی درباری اور خوشامدی ہیں, وہ سب آج کل پے رول پر ہیں اغیار کے. جس طرح آپ کی افواج کے خلاف, جس طرح آپ کی عدلیہ کے خلاف حملے ہو رہے ہیں, زیادہ نہیں, مجھے بتائیے اتنا بڑا کام ہو گیا, ابھی تک میرے خیال میں کم از کم 2 دن گزر گئے ہیں, آپ 3 دن گزر گئے ہیں. گورنمنٹ کے اندر سے بھی تو آواز آئی ہے نا, شہباز شریف صاحب آواز اٹھا رہے ہیں, اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب مگرمچھ کے آنسو ہیں, یہ سب مگرمچھ کے آنسو ہیں. جب پوری قوم کا ریئیکشن دیکھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اقرار کا اور دوسرا حلف کا کسی کو نوٹس نہیں لینا. میں بتاؤں اس کی ریزن کیا ہے, یہ 62-63 کو ختم کرنے کی طرف پہلا قدم تھا. اب سوچئے جب آپ حلفن کہتے ہیں تو آپ صادق اور امین کے زمرے میں آتے ہیں. جب صادق اور امین کا, ابھی میاں صاحب کس طرح ان کا ہیڈ ڈاؤن ہوا ہے, سپریم کورٹ نے کس بات پہ ایکشن لیا ہے کہ 62-63 پہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا, آپ نے جھوٹ بولا جب اپنے احساسے ڈکلیئر کیے. یہ 62-63 میں بھی یہ کلاس فال کرتی ہے. جب آپ حلفن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حلف پہ جھوٹ نہیں بول سکتے, اقرار پہ تو آپ جو مرضی کر لیں.
اچھا یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل معاملہ ہو گیا. میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں بسرا صاحب, آپ اگر ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ بے شک ان کو لائن پہ لے لیں. کنور دلشاد صاحب کو میرے ساتھ کل سچ ٹی وی پہ تھے اور انہوں نے ایک تاریخی حقائق سے تھوڑا سا پردہ ہٹایا کہ یہی کوشش جب بھٹو صاحب فوت ہوئے اس کے بعد اب ضیاء الحق صاحب مرحوم کی حکومت آئی, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایگزیکٹلی یہی کرنے کی کوشش کی گئی جس افسر نے کیا, پھر اس کو ضیاء الحق صاحب نے OSD بنایا. جب تک ضیاء الحق حکومت میں رہے اس افسر کو انہیں نہیں لگایا, میں اس کا نام نہیں لیتا, انہوں نے نام لیا تھا اس پروگرام میں. ایگزیکٹلی یہ چیز آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہو چکی ہے, دوبارہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. بیسیکلی کوئی اس کو کچھ بھی کہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پیچھے یہ جو ایک لابی ہے یہ قادیانیوں کی سازش ہے. ایک بات اور ایڈ کر لیں, میاں صاحب آج کل ویسے پورا خاندان تو کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آتا ہے, لندن میں گئے ہوئے نا اپنے اصل گھر کے اندر. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس موقع پہ جب ان کی پراپرٹیز باہر ڈسکلوز ہو چکی ہیں, تمام اثاثے باہر سے آ چکے ہیں, اس موقع پر اس کو چینج کرنا سازش کے علاوہ کچھ. وقت ہوا ایک وقفے کا, اس کے بعد بات ہوگی. کیپ واچنگ ٹونائٹ سیرین. ویلکم بیک. علامہ طاہر اشرفی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. علامہ صاحب, کیونکہ حکومت نے اس کو ریورس کر دیا, کریکٹ کر لیا, اب کیا اور طریقہ کار ہونا چاہیے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی سنگینی کی اور شدت تو آپ دیکھیں کہ پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 ارب 70 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور جس نے بھی یہ کام کیا اس نے پاکستان, اسلام, موجودہ حکومت اور مسلمانوں کے ساتھ حکومت نے میں سمجھتا ہوں بر وقت جو ہے اقدام اٹھایا ہے اور اسی پرانے قانون کو بحال کیا ہے. یہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ کون عناصر ہے جو ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات میں گرا ہوا ہے, وہ پاکستان میں اس طرح کی انارکی کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے یا پیدا کروانا چاہتے تھے. رائٹ, لیکن جو حکومت کا موقف ہے علامہ صاحب, یہ کلیریکل غلطی ہے, مگر حکومت کے اندر سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سازش ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غلطی ہے یا یہ نادانستگی ہے. 126 دن اگر اس بل کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے, یہ بل زیر غور رہا, تو لازمی بات ہے کہ یہ پری پلان ہے. اور اس کی اس بات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ 1980 میں بھی یہی سیم چیز کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو یہ الفاظ حذف ہوئے تھے. اس وقت بھی ایک سیکٹری الیکشن کمیشن تھے جو ایک غیر مسلم طبقے سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے یہ کوشش کی تھی اور وہی سیم کوشش دوبارہ دہرائی گئی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نادانستگی میں ہوا ہے. ہاں, ایک بات ضرور نظر آئی ہے کہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ جو ہے وہ یا تو بل پڑھتے ہی نہیں ہے اور آنکھیں بند کر کے اس پر لبیک ہاں کہہ دیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ غور کرے, لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. اب ہم یہ کہتے ہیں حکومت سے کہ حکومت ان لوگوں کو بے نقاب کرے. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کون وہ ظالم ہے جو انہوں نے ملک کو انتشار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بنیادی سوال طاہر اشرفی صاحب, ایک بہت بنیادی سوال یہ بنتا ہے, بہت بنیادی سوال یہ بنتا ہے, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, بہت بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ جب وہ لوگ جو اس الیکٹورل ریفارم کمیٹی کے ممبر تھے, جس میں ہمارے شفقت بھائی تھے, شیرین بی بی تھی, سب تھے, وہ جب یہ کہتے ہیں, وہ لوگ جب یہ کہتے ہیں جو ممبرز تھے کہ ہمارے سامنے ختم نبوت کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف کو ہٹانے کی بات 150-160 میٹنگز میں نہیں رکھی گئی, یہاں پہ سوال زاہد حامد صاحب سے ان کی ٹیم سے بنتا ہے کہ جب آپ نے ان کے سامنے یہ نہیں رکھا تو پھر کس کے اشارے پہ آپ نے اس کو چلایا؟ ان سے یہ سوال نہیں بنتا علی صاحب کہ انہوں نے پڑھا کیوں نہیں بل کو. میں نے کل پوچھا دیکھیں جو دیکھیں جو امینڈمنٹس ہونی تھی نا, حکومت نے جو کرنی تھی اور اپوزیشن نے جو کرنی تھی, اس کو الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں ساری امینڈمنٹس رکھ کے اس پہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ کریں کہ نہ کریں, یہ اگر کریں تو کتنا کریں. یہ سارا ڈسکشن 150-160 میٹنگوں میں ہوا. میں تو اس کا ممبر نہیں تھا, لیکن جو ہمارے پارٹی کے ممبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے حلف کو ہٹانے والی بات کسی میٹنگ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی. Mr. Ismail sir, this
گورنر لگایا, یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کافی خطرناک معاملہ یہ ہو سکتا ہے. آپ کس وقت انکوائری کال کرنے جا رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اب فوراً؟ میں تو پہلے گزارش آپ سے کری کہ اس چیز کے اندر کیونکہ یہ پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے یا اپروپریٹ سزا دینی چاہیے. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہا ہے, دونوں میرے بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں, تو میں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اس کو معلوم کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ کون کرے گا یا کس طرح معلوم ہوگا. کہتا ہوں میں خدا نخواستہ کوئی بلیم شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن کہ یہ ایک چیز 1 مہینے سے ویب سائٹ پہ تھی شاید, جو مجھے پتہ چلا ہے, اور کمیٹی میں بھی 127 میٹنگیں یا 150 میٹنگیں جو بھی ان کی ہوئی ہیں اس میں بھی یہ بات ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں اس میں کوئی بھی پڑھا گیا ہے, یہ بھی کل کہا گیا ہمارے پروگرام میں. تو مجھے تو یو نو کہ لیکن اس میں تو یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس میں, لیکن یہ ان کی وجہ تو نہیں بن سکتے. وجہ تو حکومت کی طرف سے ہے. اگر میری غلطی ہے اور اس میں علی بھائی کی یا شوکت بھائی کی بھی غلطی ہو گئی تو میں اپنی غلطی سے دستبردار نہیں ہوتا ہوں. بس یہ کہ ان تینوں نے غلطی کر لی, ٹھیک ہے, تو اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنی رسپانسبلٹی سے نیگلیجنٹ تھی اور پیپلز پارٹی بھی اپنی رسپانسبلٹی سے نیگلیجنٹ تھی اور باقی تمام پارٹیاں بھی نیگلیجنٹ تھی, اس سے مسلم لیگ جو ہے وہ پھر بھی برسر الزام ہے. بل نہیں پڑا, یہ غلطی بڑی خطرناک بن رہی ہے. یہ بن رہی ہے کہ قصدن یا غیر قصدن ایک ایسا کام ہونے جا رہا تھا جس کی بڑی خطرناک ریپرکاشنز. کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو شروع کرتے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ غلطی ہماری نہیں تھی, جس نے ٹیبل کیا گیا اس نے نام ڈال دیا گیا, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو پھر بھی یہ غلطی قبول کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس پہ اس کو ختم کریں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور دیکھیں میں آپ کو کلیئر بات بتا دوں, یہ ہماری پارلیمان ختم ہو جائے گی, نہیں آئے گی, ہم زندہ نہیں رہیں گے, مر جائیں گے, لیکن یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اس کی انویسٹیگیٹ ہو. دیکھیں جو اس کے ممبر تھے, چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, اس کی جوڈیشل کمیشن بنے, سب کو اس میں بلایا جائے کہ کیا تمہارے سامنے ختم نبوت کا حلف رکھا گیا تھا کہ نہیں رکھا گیا تھا, اگر رکھا گیا تھا تو تم اس پہ کیا رائے دی تھی. دیکھیں اگر اس ساری 150-160 میٹنگز میں ختم نبوت کے حلف کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام ممبر سے چھپا کے اس کو پھر کیوں شامل کیا گیا. یہاں سے پھر سازش کی بو آتی ہے اور وہ پکڑا جائے. اگر سازش نہ ہوتی اور حکومت انوالو نہ ہوتی تو زاہد حامد اور انوشا رحمان سے اب تک کل استعفیٰ لے لی گیا ہوتا, کیونکہ انہوں نے دوبارہ پریس کانفرنس کر کے وضاحت کی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے. لیٹس کم ٹو دی سیکنڈ پارٹ جو میں نے پوچھا تھا. ریاض پی زادہ صاحب واک آؤٹ کریں اس لسٹ پہ جس کو گورنمنٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ لسٹ اوتھینٹک ہی نہیں ہے, تو اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ لسٹ اوتھینٹک ہے. کیسے ثابت ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح ایجنسی سے لڑ سکتا ہوں, آئی بی کے تھرو آپ مجھے چیک کر رہے ہیں, میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیں یہ جب لسٹ ایک نجی چینل پہ آئی تھی اور اس سے پہلے میرے خیال سے کچھ اور لوگ بھی سوشل میڈیا پہ بھی واٹس ایپ گروپ سے بھی چل رہا تھا, تو اس وقت حکومت نے ایک دا ویری ہائیسٹ لیول آئی بی سے بھی پوچھا, دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا, اور سب کی میٹنگ ہوئی, اور آئی بی نے میرے خیال سے پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آئی بی نے پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ لسٹ جعلی ہے, یہ لسٹ ہم نے نہیں بنائی ہے. آئی بی نے یہ خود کہا. اب دیکھیں یہ جو بات علی بھائی کر رہے تھے اور انہوں نے کہا میں محتاط طے کے بات کرتا ہوں کیونکہ لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو ہر طرف سے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ڈائیورجنٹ اور عسکری لوگ ہو گئے ہیں جو اپنے خیالات ان کے صحیح ہوں یا غلط ہوں, لیکن وہ اپنے خیالات پہ جو ہے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, انفارچونیٹلی. بٹ یہ ہمارے معاشرے میں ریالٹی ہے کہ ان چیزوں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں جذبات میں آ کے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں مارنا, لیکن آپ سمجھتی ہیں نا کہ مطلب وہ لوگ جن کا نام آ جاتا ہے غلط جگہوں پہ, مطلب کہ ان کو وہ ایک اس میں آ جاتے ہیں, ایک ہدف بن جاتے ہیں کسی کے لیے, کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ کے لیے, تو ان کا تھوڑا سا اس چیز پہ بیک فٹ پہ جانا یا ان کا پریشان ہونا تو میرے خیال سے سمجھ میں آتا ہے. واک آؤٹ کا مجھے نہیں علم ہے کہ کیوں کیا گیا. مجھے پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے, آپ نہیں سنبھال سک رہے. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ اس وقت آئی بی کے چیف کا نام چیئرمین ناب کے لیے بھی گیا ہوا ہے, تو یہ بڑا اگین لگ رہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے. نہیں, وہ دیکھیں ایک سمجھ لیجئے کہ ایک میڈیا گروپ جعلی کاغذ نکالتا ہے, ٹھیک ہے, فرض کیجئے سب میڈیا گروپس پہ چلا ہے وہ, ٹھیک ہے, نہیں مطلب
تھا اور یہاں پر ہم نے تعزیت کری تھی کسی آئی تھنک کسی گلوکارہ کی انتقال کا، ٹھیک ہے، اور 15 منٹ بعد اور سارے چینلوں پہ چل گئی، ٹھیک ہے، اور 15 منٹ بعد پتہ چلی کہ وہ ماشاءاللہ سے زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو صحت دے، مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. ریاض بھی زیادہ صاحب سمجھ نہیں سکے تھے، ان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ اوتھینٹک لسٹ نہیں ہے. اوتھینٹک لسٹ دیکھیں، اوتھینٹک لسٹ تو نہیں ہے. آئی بی کہہ چکا ہے پریس ریلیز کے اندر کہ یہ لسٹ جعلی ہے، ہم نے نہیں بنائی ہے. میں یہاں پہ کانٹیکٹ کرتا ہوں مفتیٰ صاحب، کہیں مجھے اسٹیٹمنٹ دکھا دیں آفتاب سلطان کا یا آئی بی کا کہ انہوں نے اس سے انکار کیا ہو کہ یہ لسٹ ہماری نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو. اور پریا مجھے تھوڑا سا چونکہ مجھے اس کا اندازہ ہے، علی بھائی آپ کی میں ٹرن لے رہا ہوں پلیز. دیکھیں اس کے اندر ہیں 37 لوگ، وہ 37 لوگ کون ہیں اور یہ آفتاب کون ہے؟ آفتاب سلطان کون ہے؟ بھلے یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر مانا کہ ہاں ہم لوگوں کی ٹیلی فون ٹیپ کیے ہیں چونکہ ہم نے انفارمیشن چاہیے تھی. سلیم مانڈی والا صاحب ہمارے سینیٹر ہیں، سینٹ میں انہوں نے وہاں پر اپنے ایجنڈا میں موشن دیا کہ میرے فون ٹیپ کیے ہیں. آئی بی نے ان سے پوچھا کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا آئی بی کا ڈومین یہ ہے؟ آئی بی کیا کر رہی ہے؟ ججز کے، جرنیلوں کے، صحافیوں کے، سیاستدانوں کے، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ان کے فون ٹیپ کر رہی ہے. اور کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ میاں نواز شریف اور ان کے حکومت کے کہنے پہ. اس سے آگے چلیں آپ. مجھے یہ اس کا ایجنسیوں کا کام کیا ہے؟ دہشت گردوں کو اور ملک کے جو غدار ہیں ان کو پکڑنا یا ان کو ٹریس کرنا. یہاں پر آفتاب سلطان صاحب ایڈمیشن کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کیا کاروائی ہوئی. سلیم مانڈی والا صاحب کے کیس کے اندر ایڈمیشن کرتے ہیں، اور میں اگر وہ لسٹ آپ کے پاس ہے ورنہ میں نکالتا ہوں، میرے واٹس ایپ میں ہے، اس کے اوپر باقاعدہ نمبر اس میں ہوتا کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آئی بی بھیجتی ہے پی ٹی اے کو. سو یو بلیو جو نام ہے اس میں بسرا صاحب کی ان کے تعلقات زیادہ صاحب میرے حلقے سے ہیں، دہشت گرد تنظیموں سے اس میں بہت سے نام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ کیوں ٹریس وہ سن لیں یہ. اور میں خبر بھی دے دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں، 40 سے 50 لوگ اگلے 15 دن کے اندر فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو اس طرح ٹریس کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کن کن کے کنیکشنز میں ہیں. یہ 37 لوگ وہ ہیں جن کو یہ کالی بھیڑوں کا خطاب دیتے ہیں اپنے پروگرامز کے اندر اور اپنی میٹنگز کے اندر کہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے جا رہے ہیں. اس لیے آج ریاض پیرزادہ صاحب نے یہ پہلا قدم ہے، ان کے ساتھ وہ اکیلے نہیں باہر گئے، 20 لوگوں نے واک آؤٹ کیا. اور یہ 37 لوگ یہ ہیں، ایک فارورڈ بلاک آ رہا ہے ساؤتھ پنجاب سے اور ایک فارورڈ بلاک آ رہا ہے سینٹرل پنجاب سے. یہ بات میری آپ سے فارورڈ بلاک تو آ رہا ہے، اس کا تو ہمارے پاس بھی خبریں ہیں. علی صاحب علی بھائی بات کرنا، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. سیاستدانوں کو دہشت گرد بنا دیا اسی لسٹ کا ذکر کیا. پی ٹی آئی بھی اس کو مان رہی ہے اوتھینٹک، آپ بھی اس کو اوتھینٹک مان رہے ہیں اس لسٹ کو؟ دیکھیں یہ جو لسٹ آئی ہے where there is smoke there is fire، ٹھیک ہو گیا. پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے اور میاں صاحب کی حکومت میں ہمیشہ یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. آپ کو چانگا مانگا پولیٹکس کا نہیں یاد؟ دیکھیں یہ بڑا پرانا حربہ ہے اور صرف میاں صاحب کا نہیں، بڑے سیاستدان یہاں پہ کرتے رہے ہیں، حکومتیں کرتی رہی ہیں. کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی، دے ول گیو یو انسینٹیو، یہ لے لو ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو یہ پھر یہ ڈنڈا ہے. دس از واٹ از رانگ. آر یو شیور کہ میری جو 2 موبائل ہیں، ایم آئی شور کہ ان کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا؟ آپ کے جو ہیں یہ نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے؟ آر وی انٹی پاکستان؟ آر وی انٹی مسلم؟ یار مجھے پیچھے 50-60 ہزار بندوں نے ووٹ دیے، مجھے لوگوں نے ادھر بھیجا ہے، میرے ادھر یہ پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، میں اپنے سے زیادہ کسی کو محبت نہیں سمجھتا. سیم از دی کیس ود مفتیٰ صاحب اینڈ سیم از دی کیس ود ہم. ناؤ دی پوائنٹ از، یا مجھے لگ رہا ہے آپ حکومت سے بات نہیں کریں گے، کسی اور سے بات کریں. ناؤ دی پوائنٹ از کہ یہ جو آئی بی ہے یہ کس کے نیچے کام کرتی ہے؟ اور آج جو پیرزادہ صاحب نے بات کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں شاید بہت کم ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی فیڈرل منسٹر اپنی حکومت کے خلاف واک آؤٹ کر جائے اور وہاں پہ سارے دم بخود سمم بخود بیٹھے اکیلے نہ کرے، ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ حکومتی بینچوں سے. اور مزیدار بات یہ تھی کہ اسپیچ فیڈرل منسٹر کر رہا ہے، تھمپنگ ادھر ہماری اپوزیشن کر رہی تھی. Now, if they can't see this writing on the wall, مفتیٰ صاحب آپ کی گورنمنٹ اگر اس سے بھی سبق نہیں سیکھتی، مجھے نہیں پتا کہ آپ دیوار پہ سر مار کے سیکھیں گے. دیکھیں کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے کہ آپ اپنے ہی فیڈرل منسٹر، اپنے ہی ایم این ایز، ہمیں تو گولی مارے نا، ہم تو چلیں، ہم تو وہ ہیں، ہم تو آپ کو سچی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو بڑے برے لگتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے آپ کیوں ٹیپ کرتے ہیں؟ دیکھیں انسان ہیں، دیکھیں انسان ہیں،
ہر طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو ہے ہر وقت آپ وضو میں نہیں رہ سکتے. کوئی بات آپ سے ہو جاتی ہے کسی بھی فون پہ کسی کے ساتھ, اس کو اٹھا کے پھر لوگوں کو بلیک میل کرنا, میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ غیر شرعی ہے, نہ صرف غیر اسلامی ہے, نہ صرف یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے, یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. آپ کا آج فیڈرل اپنا منسٹر آپ کے خلاف بولا ہے, میں تو اس کو سلام پیش کرتا ہوں اس بندے کی ہمت کو کہ وہ حکومت کی بینچوں پر کھڑے ہو کے اس نے سچی بات کو بھی ایسی سلام. مجھے لیٹر مل گیا ہے مفتاح صاحب, بہت پیارے بھائی ہیں, بڑے صاف اسپوکن ہیں. یہ اگر دکھا دیں پہلے کی دکھا دیں, اس کی میں ڈیٹ نکال دیں. 13/7/2017 کو یہ لیٹر نکلا. جوائنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے انور علی, ان کے سائن ہیں, آفتاب سلطان کے اوپر سائن ہے اس لیٹر کے اوپر. اگر یہ جعلی ہیں تو آفتاب سلطان کو تو پھر مقدمہ درج کرانا چاہیے لوگوں کے خلاف, اس کو خود ڈیمانڈ کرنی چاہیے. ٹھیک, وقت ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ ساریا. اینڈ ویلکم بیک. میں پھر سے ایک بات ریٹریٹ کرتا ہوں کہ آفتاب سلطان صاحب کے نام سے نہیں, لیکن آئی بی نے آئی گارنٹی ہوں کہ آئی بی نے اس کی کریکشن نکالی تھی, دوسرے دن ہی نکالی تھی. سر یہ میں سیریسلی میں دکھا دوں گا, ٹھیک ہے, کہ آئی بی نے کریکشن نکالی تھی. شاید عباسی صاحب وزیر تھے, پرائم منسٹر تھے ان دنوں میں, کچھ دنوں پہلے کی بات ہے نا, ایک آدھ ہفتے پہلے یہ. اور یہ لسٹ جعلی ہے, اس میں دیر از نو سبسٹنس ٹو دس لسٹ. لیکن جو لوگوں کا نام آیا ہے ان کے پریشانی ضرور ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گنونی سازش ہے جنہوں نے بھی یہ کری تھی. کنسیڈرنگ کہ ایک جعلی لسٹ کے اوپر آپ کے اتنے لوگ واک آؤٹ کر جائیں تو اور بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اگر ہوتی تو چلے مان لیتے کہ وہ ناراض ہیں. دیکھیں فریہ, جو میں پہلے گزارش کرتا تھا, کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے, یہ جو میرا بھائی سامنے کھڑا ہے کیمرے کے پیچھے, اس کے اوپر اگر کوئی الزام لگاتا ہے, سچا ہو یا جھوٹا ہو, لیکن وہ اگر ہدف بن جاتا ہے تو وہ پریشان تو ہوگا نا. تو وہ پریشان ہوا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ لسٹ جھوٹی ہے. اور دوسری بات, آپ نے کبھی خبر نہیں سنی ایک فارورڈ بلاک کے حوالے سے؟ اچھا, فارورڈ بلاک کی تو الگ بات ہے, آپ نے کبھی نہیں سنی فارورڈ بلاک کی خبر تو میں ماشاءاللہ سے پچھلے 3-4 سال سے سن رہا ہوں. اچھا, کہ اب فارورڈ نہیں فارورڈ بلاک بننے لگا ہے, فارورڈ بلاک بننے لگا ہے. چودھری نثار نے تقریر کری تھی کابینہ میں, اس کے دوسرے دن فارورڈ بلاک بننے لگا تھا, اس کے تیسرے دن فارورڈ بلاک بننے لگا تھا. 35 لوگوں نے سائن کر دی تھی, 40 لوگوں نے سائن کر دی تھی. تو آپ نے سنی ہے؟ روز خبر آتی ہے, ٹھیک ہے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کو اتنی اجازت ہے. دیکھیں جب میاں نواز شریف نکلے تھے اسلام آباد سے اور واپس گئے لاہور, اور آپ نے دیکھا تھا کہ گجرانوالہ سے لے کے لاہور تک دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے. اور آج بھی اگر میاں نواز شریف گجرانوالہ سے دونوں طرف لوگ کھڑے تھے, مطلب لاکھوں لوگ تھے. اچھا نہیں, جہلم میں بھی بڑا جلسہ تھا, لیکن گجرانوالہ سے تو دونوں طرف روڈ پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, چشمے کا نمبر بڑھا دیں. نہیں گجرانوالہ یہ نہ بڑھا دیں, اگر ان کی حکومت ہو میں دیکھوں لوگ باہر کس طرح آتے ہیں. اور میں تو دوربین بھی لے لیتا ہوں کبھی کبھی جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے. لیکن سیون سیڈ دس, the point is کہ نواز شریف is still the most popular leader. because گجرانوالہ سے لاہور تک لوگ تھے. پاکستان کے اندر ہر پول نے یہ دکھایا ہے. ابھی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سیاستدان اپنے مفاد کے لیے ہم کو چھوڑ کے جائے گا تو وہ پاگل ہی ہوگا, وہ کیسے اسمبلی میں آئے گا. دیکھیں 2002 کے اندر بھی نواز شریف اور 2008 میں نواز شریف کتنی مشکل سے, اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف کا فوٹو لگا کے لوگ اسمبلی میں آتے تھے. 2002 میں چھوڑا تھا, وہ کیسے آگے 115 لوگ. اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تمہارا. نہیں میں کہتا ہوں کہ 115 لوگ 2013 کے اندر نواز شریف کی تصویر لگا کے پنجاب سے اسمبلی میں آ گئے تھے. تو وہ پاگل تو نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے. کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کے سیاسی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ فارورڈ بلاک بنا کے مسلم لیگ کو توڑ دے. ہو سکتا ہے سب آپ کی طرح نہ سوچتے ہوں, ہو سکتا ہے. نہیں دیکھیں سیاست میں تو سوچ نہیں رہا ہوں کسی طرح, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہوتے تو سیاستدان تو اپنا انٹرسٹ سوچے گا نا. ہر ہلکے سے میاں نواز شریف ووٹ لے کے آتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں شوکت بھائی معذرت کے ساتھ, کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جب آدمی لڑتا ہے نا تو زرداری صاحب کی زیادہ تصویر بھی نہیں لگاتا ہے. سچی بات بتاؤں, بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر لگاتا ہے ان کی کیمپین میں بھی. ٹھیک ہے, ان کی کیمپین میں بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی, ذوالفقار بھٹو صاحب کی تصویریں زیادہ لگی ہوتی ہیں. تو میاں نواز شریف کا یہ کوئی وہ نہیں ہے. میاں نواز شریف کی تصویر لگا کے آج بھی آپ الیکشن جیتتے ہیں الحمدللہ. یہ ذرا 2 مہینے بعد آپ نا اسی پینل کو بلائیے گا, 2 مہینے بعد اس پینل کو بلائیے گا, چائے ذرا اچھی بنا دیجیے گا. زرداری صاحب وہی ہیں جن کو کبھی کبھی آپ کے لیڈر ڈرائیور بھی بن جاتے ہیں ان کے, کبھی
کبھی کبھی پاؤں میں بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی گلے میں بھی ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم کھینچیں گے, ہم گھسیٹیں گے, اس کے بعد کہتے ہیں مائی باپ غلطی ہوگی معاف کر دیں. زرداری صاحب وہ لیڈر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب صدر نہیں ہے. کافی ٹائم لے لیں, بہت بڑا علم ہے اور بھی, اور انشاءاللہ دوسرا بڑا آنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے فائنینس منسٹر بھی بن جائے, آنے والا ہے. ایڈوائزر اگر چمک رہا ہے, چمک آ گئی. اچھا دیکھیں میں ایک عرض کرتا ہوں, دیکھیں ٹھیک ہے اس وقت ہم ایک ایسے فیز سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پارٹیز کے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کے اچھے برے دونوں کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک, میری خواہش ہے اور انشاءاللہ ہمیں اپنے زندگی میں اللہ دن دکھائے گا. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے گائیڈ لائن دے دی تھی, اس پہ ہم نے عمل کم کیا ہے. دیکھیں انہوں نے آئی تھنک ڈاک یارڈ کراچی میں پرابلی 47 یا 48 میں یہ ایک تقریر کی تھی بڑی زبردست, جس میں انہوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سویلینس اور جو ہم سول ملٹری بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, وہ تقریر آپ دیکھ لیں اس پہ سب کے لیے ہے کہ سویلین یہاں پہ سپریمیسی ہوگی, سویلین گورنمنٹ کریں گے لیکن آرمڈ فورسز حفاظت بھی کریں گے, اور آپ نے آرمڈ فورسز کی آپ نے اندر سے خود حفاظت حکومت اور قوم نے کرنی ہے, اور آپ نے ان کو عزت دینی ہے. اور یو ہیو ٹو بی, یہ اب میری بات ہے آگے, ہینڈ ان گلوز آپ نے رہنا ہے کہ آپ ان کو بٹھائیں, وہ بھی آپ کے بدن کا حصہ ہیں, بٹھائیں ان کو کہیں بھائی آپ کی کیا ریزولوشن ہے, بتائیں, ہم آپ لیٹس گو ٹوگیدر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ایک وقت میری خواہش ہے, ارمان ہے, ایسا ہے, دیکھیں ہر ادارے میں چینجز آتی ہیں, فوج ہے یا جوڈیشری ہے یا انجینئرنگ, میڈیسن, سب ہر جگہ آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا فریہ بی بی, آپ کے بچے یا ہمارے بچے, they will aspire کہ we can become PM and presidents of this country through a process. یہ میری خواہش ہے کہ ہماری جماعتوں میں پراپر ڈیموکریسی انشاءاللہ آئے گی. اس کی طرف ہم چل رہے ہیں. یہ جو آج آواز اٹھی ہے نا, یہ جو آواز اٹھی ہے, میں سمجھتا ہوں آپ اس کو چاہے کوئی جو بھی کہے کہ بھئی اس کی ضمیر کی آواز ہے, جو بھی ہے, I don't know, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں یہ اس طرف ایک قدم ہے. ظلم کے سامنے سر نہ جھکائیں. دیکھیں ہم کسی کے کرائے کا ٹٹو نہیں ہیں, ہم اگر اسمبلی میں بیٹھے ہیں, عزت ذلت جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمان ہیں نا, 5 وقت سر جھکاتے ہیں, ہمارا اس پہ ایمان ہے, عزت ذلت کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. بس غلط بات کے سامنے سر. لیکن جو سول ملٹری کا آپ نے ذکر کیا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے پورا شکوہ کیا ہے سر کہ ہماری وی آر ریلیونٹ, ہماری ریلیونس کو نیگیٹو مت بنائیں. کون بنا رہے ہیں نیگیٹو ان کی ریلیونس کو؟ ان کے سوشل میڈیا گروپس بنا رہے ہیں, آپ نہیں بنتے, اس کو چھوڑ دیں, کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی تقریر نکال لیں. سوری سب 15 سیکنڈ. دیکھیں مفتیٰ صاحب, گولی مارے کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, ہم سب نے, آپ نے, ہمارے بچوں نے تو ادھر ہی رہنا ہے نا, ہمارے تو 12 ساسے بھی نہیں ہیں. میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی جو مجھے بڑا دکھ ہوا, یعنی کہ ایسا آپ 1971 بنگلہ دیش میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری فوج کا کوئی کانوائے تھا, کوئی 2-3 گاڑیاں تھی شاید, اس میں فوجی کھڑے ہیں اور اس میں نون لیگ کے ورکروں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے مفتیٰ صاحب, اگر یہ کوئی آپ کی جماعت میں کوئی سوچ ہے جو لگتی ہے کہ ہے, دیکھیں قوم کو اپنی فوج کے خلاف سب سے بڑا ظلم ہے. یہ ڈان لیگز کی کنٹینیوٹی ہے. آپ نے اپنے ملک کو تباہ کرنا ہے نا, کسی بھی ملک کو, ہمارے نہیں, کسی بھی ملک کو, اس ملک کی عوام کو کسی طریقے سے فوج کے انہوں نے ایکسپلین کر دیا, ڈی جی ایس پی نے شکوہ کر دیا. کیا یہ نظر تو آ رہا ہے سر ایک پروپیگنڈا اگینسٹ دی آرم فورسز؟ اگر نہیں ہے تو کنڈیم کر دیں سر, اگر نہیں ہے تو کنڈیم کر دیں. دیکھیے کوئی دڑار نہیں ہے بٹوین دی گورنمنٹ, سویلین گورنمنٹ اینڈ دی آرمی لیڈرشپ. یہ تو ہم نے رینجرز کے معاملے میں دیکھ لیا تھا, the way you انٹیریئر منسٹر تو ریزائن کرنے جا رہے تھے. کوئی دڑار نہیں ہے, ایبسلیوٹلی ناٹ. میں دیکھا تھا, میری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں وہ شکوہ نہیں ہے, ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کی آرمی نے ایک بہت ہی کلیدی رول ادا کیا ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ 2 لاکھ سے زیادہ فوجی ہمارے جوان اس وقت ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں کسی کنٹری میں اتنا کمٹمنٹ نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں یہ بات, خواجہ آصف نے بھی یہ کہی, میں خواجہ آصف سے یہ سن کے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ خواجہ آصف نے امریکہ میں بھی جا کے یہ کہی تھی, یو این میں بھی کہی تھی, اور امریکہ کے اندر امریکہ کے نائب صدر کو بھی ہم کہہ کے آئے کہ 2 لاکھ سے زیادہ فوجی ہمارے لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اتنی کسی ملک نے نہیں دی, اور جتنا ہم نے ٹیررزم کے خلاف جس کو پیچھے دھکیلا ہے 16 ملک, اور خواجہ آصف یہ بھی کہہ چکے کہ 15 یا 16 جو نیٹو کے وہ جو ایفاٹ جو بھی ہے اس کی جو فورس ہے, انہوں نے $1 ٹریلین خرچ کر لیے اور 10-15 سال لڑائی کری. وہ اتنا ٹیررزم کو پیچھے نہیں ہٹا سکے جتنا ہمارے. ڈی جی آئی ایس پی آر آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہے آج, ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں 100% اتفاق کرتا ہوں, گورنمنٹ آف پاکستان اتفاق کرتی ہے. اس میں کیا دو رائے ہے کہ ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں, 6,500 سے زیادہ فوجی شہید ہو گئے, 23,000 یا 17,000. امریکہ کو کہہ رہے تھے نہیں, وہ ایک بات کر رہے ہیں جو مطلب اس وقت وہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں 4 ایجنسیاں دوسرے بیرونی ملک کی کام کر رہی ہیں.
سب کو پتا ہے یہ بات. ہمیں کیا نہیں پتا ہے کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ بھی انڈیا آ گیا ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ بھی انڈیا آ گیا ہے؟ ہمیں کیا یہ بات نہیں پتا ہے؟ فورن منسٹر جب دیکھیں فورن منسٹر آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے نا. جب ٹرمپ نے کہا کہ ڈو مور اور اس کے جواب میں فورن منسٹر نے جب یہ کہا کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, اب انٹرنیشنل آڈینس کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ تو ٹرمپ کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ خواجہ آصف جیسا آدمی پارلیمنٹ میں اس کی تقریر نکال لیں. جو سب سے زیادہ فوج کے خلاف پوائزن کرتا ہے وہ خواجہ آصف ہے, اور وہاں جا کر اب جو جھنڈا لے کر چل رہے ہیں, مجھے بتائیے جو مودی بات کر رہا ہے, جو ٹرمپ بات کر رہا ہے, اس کو انڈورس کون کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, آپ کا وزیر خارجہ کر رہا ہے. اور وزیر خارجہ اچھا ان کے بیانات نکال لیں کہ جی وہ خفیہ ہاتھ مریم بی بی کے بیانات نکال لیں, وہ ہمارے بندے انہوں نے غائب کروا دیے, یہ ہمیں تین یہ لوگ آئے ہیں ان کا کبھی ٹرائل نہیں ہوا, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس سے زیادہ خطرناک شاید پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. انہی سے بات کر رہے تھے, بالکل ان کو کہہ رہے ہیں, کھلا ان کو کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا ذرا وہ تقریر سن لیں ان کی. تقریر نہیں, شاید آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. مجھے بات بتائیے, میں تو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو انڈورس کر رہے ہیں. خارجہ نے امریکہ میں بیٹھ کے یہ بات کہی, آپ کی فوج کہہ رہی ہے کہ بہت ہو گیا, ڈو مور کا وقت ہمارا نہیں ہے, آپ کا ہے. آپ کا وزیر خارجہ کہہ رہے نہیں, ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. بالکل نہیں, جو میں بات کر رہا ہوں خواجہ آصف وہی بات کر رہے ہیں. اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں, میں سیریسلی میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں. خواجہ آصف کی زبانی میں نے سنا ہے اس کے بعد کہ 2 لاکھ لوگ ہمارے لڑ رہے ہیں, 15 لوگوں نے اتنا نہیں کرا. یہ اور یہ خواجہ آصف جو کہہ رہے ہیں وی ہیو ٹو پٹ آور کنٹری فرسٹ. اس کی دعا پہ میں گیا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. شاید خاقان بھی ادھر گئے ہیں دعا پہ, شیخ رشید گئے تھے اور چیف بھی گیا تھا ادھر. جب میں دعا پہ گیا ہوں میں نے اس کے والد کے حوصلے کو دیکھا. اس کی والدہ جو ہے ان سے ملا تو نہیں, لیکن میں نے سنا کہ بڑا ان کا مسئلہ برابر ہے. ان کے گھر کے ساتھ 2 قبریں ہیں, ایک ارسلان کی ہے, ایک اس کے چچا کی ہے, دونوں شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے. اور یہ جو شہید ہے نا, یہ شہید ہم سے اور کچھ نہیں مانگتے, یہ صرف یہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, تو کم از کم آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کہی ہے نا, ان شہداء کے لیے ہی جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کہی ہے نا, آپ ایک کام کریں, آپ ایک کام کریں, خواجہ صاد رفیق, خواجہ آصف, میاں نواز شریف, سنیے جو آج ڈی جی, بردر ایک منٹ, اوکے وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. فکرہ آپ صرف آپ ڈی جی آئی ایس پی کا بیان لے لیں اور ساتھ میاں نواز شریف, مریم بی بی, خواجہ صاد رفیق اور خواجہ آصف کی تقاریر جوڑ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن مجھے کلیریفیکیشن دینی ہے کہ امریکن ایمبیسی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو بیانیہ دیا گیا آج پارلیمنٹ میں واشنگٹن کے بیان کو, وہ غلط ہے, اس کو کانٹیکسٹ سے الگ دیا گیا ہے. کہیں بھی یہ بات نہیں کہا گیا کہ گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی سے واشنگٹن کو کوئی خدشہ ہے جیسا کہ پارلیمنٹ میں کہا گیا. سو یہ کلیریفیکیشن اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.